اور جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا رہے اور اس قدر قرآن مجید کی وہ تلاوت کے اندر مشغول ہے کہ اسے دعاؤں کا موقع نہیں ملتا، اور وہ مثلا جب دعا کا وقت آتا ہے پھر بھی وہ اپنی تلاوت کے اندر مشغول ہے، تو اللہ رب العزت تمام دعائیں مانگنے والوں سے بڑھ کر جو ہے اس قاری قرآن کو، اس حافظ قرآن کو اور اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اللہ رب العزت اجر نصیب فرماتے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی ہے۔ اور ایک شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور انہماک کے ساتھ، روانگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور وہ قرآن مجید پڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو گویا سردار ہے اور ماہر ہے، منشی ہے۔ اب جو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتا وہ اٹکتا ہے، سیکھتا ہے، بار بار اس میں انہماک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لگن سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو اس کو فرمایا کہ اس قرآن مجید کے اٹکنے پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اجر قرآن مجید کی تلاوت کا، اور دوسرا اس تلاوت کے دوران مشقت اٹھانے پر بھی اللہ رب العزت اس آدمی کو اجر نصیب فرماتے ہیں۔ تو بھائی کس قدر رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے، اور جو حافظ قرآن اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر بسا لے اور اس کو یاد کر لے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے قیامت والے دن اس کے سر کے اوپر ایک تاج رکھیں گے، جس کی روشنی جو ہے وہ زمین و آسمان میں جو سورج چاند ہیں، ستارے ہیں، ان کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، اور اس کے والدین کو جو ہے وہ ایک لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن، اور کرامت کا تاج انہیں بھی دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کس وجہ سے؟ تو ان سے کہا جائے گا جو آپ کے بیٹے نے دنیا میں قرآن مجید حفظ کیا، اس کے اوپر عمل کیا، اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کی، اس کی برکت سے ہم نے آپ کو یہ لباس دی۔ تو بھائی اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسائیں، اپنی آخرت بنانے کی کوشش فرمائیں، تو اپنی اولادوں کو اس قرآن مجید کے اوپر لگائیں۔ یہ قرآن مجید وہ ہے جو انسان کو راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن مجید وہ جب انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، پھر یہ قرآن انسان کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں رزق بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، رزق کے اسباب بھی پیدا فرمائے، تو اگر آپ برے سبب کو اختیار کریں گے تو رزق اتنی ہی گھٹیا قسم میں چلا جائے گا، جیسے کہ انسان حرام طریقے سے رزق کماتا ہے، تو اب رزق تو ٹھیک ہے اس نے جو کمایا وہی ہے، لیکن اس کا ذریعہ حرام کا تھا، رزق حرام میں چلا گیا۔ لیکن اب قرآن مجید جو ہے اگر اس کی برکت سے انسان اللہ سے رزق طلب کرے، لوگوں سے نہیں، لوگوں کے اوپر کسی قسم کا توکل انسان کا ہونا ہی نہیں چاہیے، اور کسی کے اوپر جو انسان کی نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، اس کو انسان اپنے سینے کے اندر بسائے، عمل میں لائے، اور پھر اللہ رب العزت سے سوال کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے سوال کو پورا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2917 نمبر حدیث، کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے اس آدمی کے سوال کو پورا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، اور پھر قرآن پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے سوال کریں۔ قرآن پڑھ کے اگر آپ لوگوں سے سوال کریں گے تو اس کو انتہائی مضمون کہا گیا حدیث مبارکہ میں۔ اللہ رب العزت ہمیں تلاوت کلام مجید کی پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس بابرکات لاریب بے عیب کتاب کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگیوں کا آئیڈیل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔